یہ کہانی ہے ایک بہادر ہواباز اسکواڈرن لیڈر منیر الدین احمد کی، جو قیام پاکستان سے قبل 1930 کی دہائی میں گرداسپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ڈاکٹر راشد الدین احمد زراعت کے شعبے میں نمایاں مقام رکھتے تھے اور ان کے نانا مرزا گل محمد امرتسر کے ایک معروف زمیندار تھے۔ منیر کی ابتدائی تعلیم امرتسر میں ہوئی، مگر تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان پاکستان ہجرت کر کے ربوہ میں آباد ہو گیا۔ منیر ایک ذہین طالب علم تھے اور انہوں نے میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا اور 1949 میں پاکستان ایئر فورس کالج رسال پور میں شمولیت اختیار کی۔ 22 دسمبر 1955 کو انہوں نے 26ویں GD پائلٹ کورس سے گریجویشن مکمل کی اور پاکستان ایئر فورس کے ایلیٹ اسکواڈرن نمبر 14 میں شامل ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ماہر اور نڈر فائٹر پائلٹ بن گئے۔ انہیں امریکہ میں F-86 سیبر جیٹ پر ایڈوانس فائٹر کورس اور جرمنی میں جیٹ ٹرانزیشن کورس کرنے کا موقع بھی ملا۔ منیر، جو PAF میں پا منیر کے نام سے مشہور تھے، ایک خوش مزاج، زندہ دل اور نہایت ہی دلیر شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ہمیشہ مزاحیہ باتیں کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو ہنسانے میں کمال رکھتے تھے۔ ان کا جسم بھاری تھا اور وہ ہلکا سا ہکلاتے بھی تھے، مگر جب کاکپٹ میں بیٹھتے تو جیسے کوئی اور ہی انسان بن جاتے۔ پرواز ان کی زندگی تھی اور وہ زمین پر خود کو قیدی محسوس کرتے تھے۔ منیر کو ایروبیٹکس یعنی کہ فضائی کرتب کا بے حد شوق تھا اور وہ PAF کے مشہور فالکنز ایروبیٹک ٹیم کا حصہ رہے۔ 2 فروری 1958 کو انہوں نے 16 F-86 سیبر فائٹر طیاروں کے ساتھ ایک ناقابل یقین فضائی کرتب انجام دیا، جسے آج بھی ہوا بازی کی تاریخ میں ایک ریکارڈ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سیبر 9 ایروبیٹکس ٹیم کا بھی لازمی حصہ بنے، جو 1960 کی دہائی میں ہر ایئر شو میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتی رہی۔ 1965 کی جنگ کے دوران منیر ایک آپریشنل اسکواڈرن میں اسکواڈرن لیڈر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ انہیں میز پر بیٹھ کر کام کرنا پسند نہیں تھا، وہ صرف ایکشن چاہتے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے بار بار اپنے ونگ کمانڈر انور شمیم سے درخواست کی کہ انہیں بھی آپریشنل مشنز میں بھیجا جائے۔ 4 سپتمبر اور 11 سپتمبر تک انہوں نے 10 سے زائد جنگی مشنز میں حصہ لیا، جن میں چھم سیکٹر میں دشمن کے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو تباہ کرنا بھی شامل تھا۔ 10 سپتمبر کو انہیں بالآخر وہ موقع مل گیا جس کا وہ شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ ایک فضائی لڑائی کے دوران انہوں نے بھارتی فضائیہ کا ایک نیٹ طیارہ مار گرایا، جس کے بعد ان کا جوش مزید بڑھ گیا۔ 11 سپتمبر 1965 کا دن تھا۔ PAF کے لیے سب سے بڑا چیلنج امرتسر میں موجود بھارتی ریڈار اسٹیشن کو تباہ کرنا تھا۔ یہ ریڈار بھارتی فضائیہ کو پاکستانی طیاروں کی پیشگی اطلاع دیتا تھا اور اسے ختم کرنا نہایت ہی ضروری تھا۔ کئی بار کی کوششوں کے باوجود بھی یہ بچ جاتا تھا۔ منیر نے اس مشن کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک خطرناک کام ہے کیونکہ یہ ریڈار شہر کے بالکل درمیان میں تھا اور وہاں بھاری اینٹی ایئر کرافٹ گنز موجود تھیں۔ دوپہر کو بریفنگ کے بعد منیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ رن وے پر پہنچے، جہاں F-86 سیبر طیارے اڑان کے لیے تیار تھے۔ ونگ کمانڈر انور شمیم لیڈر تھے، جبکہ منیر ان کے ونگ مین تھے۔ ان کے ساتھ فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز احمد بھٹی اور فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری بھی شامل تھے۔ چاروں طیارے زمین سے اٹھے اور دشمن کے حدود میں داخل ہوئے۔ نیچے زمین پر بھارتی اور پاکستانی فوجیں برسر پیکار تھیں۔ جیسے ہی طیارے امرتسر کے قریب پہنچے، شدید گولہ باری شروع ہو گئی۔ ہر طرف آگ اور دھواں تھا، مگر منیر اور ان کے ساتھیوں نے پرواہ نہیں کی اور ریڈار اسٹیشن کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ ہر طرف آگ اور دھواں تھا، مگر منیر اور ان کے ساتھیوں نے پرواہ نہیں کی اور ریڈار اسٹیشن کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ منیر نے آخری لمحے میں اپنے ہدف کو ایڈجسٹ کیا اور جیسے ہی وہ نشانے پر پہنچے، انہوں نے اپنی گنز سے زبردست حملہ کیا۔ اچانک دشمن کی اینٹی ایئر کرافٹ گنز نے ان کے طیارے کو نشانہ بنا لیا۔ طیارہ جھٹکے کھانے لگا۔ ریڈیو پر انور شمیم کی آواز آئی، منیر تمہارا طیارہ ہٹ ہو گیا ہے، کیا تم ٹھیک ہو؟ منیر کی پرسکون آواز سنائی دی، ہاں میں ہٹ ہو گیا ہوں، اور پھر ریڈیو خاموش ہو گیا۔ انور شمیم نے بار بار منیر کو پکارا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ زمین پر پاکستانی انٹیلیجنس اور فوج نے کئی بار کوشش کی کہ منیر کی ڈیڈ باڈی یا طیارے کا کوئی سراغ ملے، مگر وہ ہمیشہ کے لیے دشمن کی سرزمین میں کھو گئے۔ وہ نہایت ہی بہادری کے ساتھ آخری دم تک لڑے اور اپنے ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔
حکومت پاکستان نے ان کی بہادری کے اعتراف میں انہیں بعد از شہادت ستارہ جرت سے نوازا، اور ان کے سرکاری اعزاز کے الفاظ یہ تھے کہ انہوں نے دشمن کے علاقے میں بار بار اڑان بھری، خطرے کی پرواہ کیے بغیر طویل عرصے تک دشمن کی توپوں کی زد میں رہ کر اپنے ہدف کو تلاش کیا اور اسے تباہ کیا۔ 11 ستمبر کو آخری کامیاب حملے میں وہ اپنی جان کا نذرانہ دے گئے۔ انہوں نے 8 سے زائد جنگی مشنز میں حصہ لیا اور 10 ستمبر کو ایک بھارتی طیارہ بھی مار گرایا۔ منیر 22 اکتوبر 1958 کو شاہدہ بیگم سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اور ان کی ایک بیٹی زہرا منیر پیدا ہوئی، جن کی شادی سید ذوالفقار حیدر سے ہوئی۔ زہرا کے 4 بچے ہیں، جن میں ان کے بیٹے دانیال اپنے نانا کے نام کو روشن رکھنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسے ہیرو کی ہے جس نے آسمانوں میں اپنی قسمت تلاش کی اور زمین پر قربانی کی لازوال مثال قائم کر دی۔ اسکواڈرن لیڈر منیر آج بھی پاکستان ایئر فورس کے ان بہادر سپوتوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے مادر وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔